تھے. اب دوسری طرف آتے ہیں کہ جو دیوبندی جماعت بنی, آئی ڈونٹ نو اگر جماعت کہنا درست ہے, مکتبہ فکر شاید کہنا زیادہ درست ہے, فرقہ کہیں جی, یہ فرقہ ہے, میں سخت لفظ استعمال کرنا چاہ رہا, چلیں فرقہ صحیح. تو اس کو ایکسپلین کریں کہ ان کے بنیادی کیا عزائم تھے, سوچ تھی, عقیدے تھے, اور پھر ان پہ کیوں الزام لگا. ان پہ بھی الزام لگا احمد رضا بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی یہ بھی, اور جو ان کو جو یہ نہیں مانتا کہ یہ باہر ہیں وہ بھی ہے نا جی. تو یہ ایکسپلین کریں کہ یہ کیا ڈائنامک تھا, یہ کیا معاملہ تھا. وجہ یہ تھی کہ چونکہ سب کانٹیننٹ میں حنفیت تھی, مین حنفیت تھی, یا اگر دوسرے نمبر پہ تھے کوئی تو اہل تشیع تھے. ٹھیک ہے. جو وہابی اسکول آف تھاٹ جسے آپ اہل حدیث کہتے ہیں, وہ ایسا یہاں پہ اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. عبد الوہاب کے بعد پھر ہاں جی, وہ مطلب انہوں نے اس کو آپ سمجھ لیں ایک مجدد کے طور پر ان تھاٹس کو انہوں نے زندہ کیا, ورنہ وہ پہلے تاریخ میں تو ایگزسٹ کرتی تھی, لیکن سب کانٹیننٹ میں چونکہ یہاں پہ مغل امپائر بھی وہ حنفی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے تھے, تو انہوں نے حنفیت اسلام, چونکہ یہاں پہ تو اسلام جو پھیلا ہے وہ حنفی صوفیاء کے زیر اثر پھیلا ہے, تو پہلے تو یہ سارے معاملات صحیح چل رہے تھے. جب دیوبند مدرسہ بنا تو دیوبند مدرسہ متاثرین شاہ ولی اللہ تھے, ان کے جو بزرگ تھے یہ ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد تھے, اور ان میں ایک شخصیت تھی شاہ اسماعیل دہلوی. ٹھیک ہے. اور وہ متاثر تھے محمد بن عبد الوہاب صاحب سے, جو انہوں نے کتاب التوحید لکھی تھی. پھر انہوں نے یہاں تقویۃ الایمان لکھی, وہاں ان سے کچھ تھوڑا بہت غلوب بھی ہوا, لیکن اوور آل انہوں نے توحید کے حوالے سے اچھا کام کیا. اس سے امپریس ہو کے جو حنفی اسکول آف تھاٹ تھا اس میں دو طرح کی پھر اسکول آف تھاٹ بن گئے. ایک ٹپیکل وہی جو آرتھوڈاکس قسم کے صوفیاء والا, اور ایک صوفیاء پلس تھوڑا سا انہوں نے توحید کو اپنا آپ سمجھ لیں بہتر کر لیا کہ یار یہ دربار, بس درباروں پہ جا کے آپ اللہ سے مانگیں, ان کا وسیلہ ڈال لیں. حالانکہ ہم اس کو بھی درست نہیں سمجھتے, وہاں جا کے آپ نے ان کے لیے اللہ سے مانگنا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, اپنے لیے تو آپ کہیں بھی مانگ سکتے ہیں, آپ وہاں پہ گئے تو ان سے عبرت حاصل کرنی ہے کہ یہ بھی فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اپنی آخرت کی یاد کے لیے جانا ہے. تو کچھ چیزیں انہوں نے مستعار لے لی وہاں سے اہل حدیث سے. تو یہ فرقہ جو دیوبند کا ہے یہ بیسیکلی مکسچر ہے بریلویت اور اہل حدیثیت کا. بریلویت آج کے دور میں کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں صوفیت اور حنفیت تھی. تو احمد رضا بریلوی صاحب نے دیکھا کہ یار انہوں نے تو ہمارے بزرگوں کی لیگیسی کو چھوڑ دیا ہے, ہمارے بزرگ تو یہ سارے کام کرتے تھے, اور یہ ایک ایک کر کے وہاں سے چیزیں انہوں نے اڈاپٹ کی ہیں. تو انہوں نے پیرلل میں پھر اپنا منزل اسلام بریلی میں مدرسہ بنایا. یہ 1867 میں بنا, اور وہ آلموسٹ 1896 میں آلموسٹ انہوں نے کام شروع کیا, اور 1905 تک انہوں نے اپنا مدرسہ قائم کر لیا, اور یہ اسکول آف تھاٹ دو بن گئے. ادروائز ان کے پرانے بزرگ کامن ہے سارے, فقہ حنفی کے سارے بالکل ایک ہے. اور کئی لوگ ہیں جن کے اوپر یہ مشترک طور پہ انہیں بزرگ مانتے ہیں. امداد اللہ مہاجر مکی کو مانتے ہیں مشترکہ بزرگ, وہ صوفی بھی تھے اور وہ حنفی عالم بھی تھے. اور پیچھے بھی آپ جتنے ابن عابدین شامی ہو, یا اس سے پہلے جتنے ان کے بڑے بزرگ ہیں, علامہ بدر الدین عینی ہو اور مولا علی قاری ہو, ان کو دونوں مانتے ہیں. اس زمانے میں ان کے وہ والے اختلافات نہیں تھے جو آج ہیں عقیدوں والے. فقہ میں ابھی بھی سیم ہے, فقہ میں ایک ہی طرح. تو یہ 100-150 سال پرانی لڑائی, جی یہ لڑائی ابھی شروع ہے. اس سے پہلے یہ دونوں ایک ہی تھے. ابھی بھی یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایک فرقے نے پکڑ لی ہوئی ہیں, کچھ دوسرے نے, لیکن یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ چل رہی شروع سے ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے آئندہ جا کے کچھ آگے بہتری کے امکانات ہیں. جی امکانات ہیں نا, دیکھیں نا جی, امکانات تو ہمارے اس پلیٹ فارم پہ آپ نے دیکھا نہیں, ادھر سینکڑوں لوگ آتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے یہ کوئی بریک سے تو نہیں درآمد کیے ہیں, یہ انہی کی پبلک تھی, انہوں نے بتایا ہمیں. ہم نہیں بتایا کہ بھی قرآن و سنت میں لکھا ہے, آپ کے بزرگوں نے آپ کو غلط بتایا. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا میں جتنے علماء ہیں وہ دین کی خدمت یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک کلپ بننے سے پہلے انجینئر کے خلاف ضرور بنانا ہے ہم نے, بس یہ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ آپ جائیں تو سب کچھ میرے خلاف ہے, ریپلائی ٹو انجینئر عمری مرزا. ایبسولوٹلی آپ کو کوئی ٹاپک نہیں نظر آئے گا کہ انہوں نے کبھی دین کے اوپر بات کی ہو. ہاں, آخری سوال, آپ نے بڑا ٹائم دیا ہے اور لوگ بھی بڑے توجہ سے بیٹھ کے سن رہے ہیں, مگر آخری سوال میرا یہ ہے, شاید اس سوال کا جواب آپ ایک طرح سے دے چکے ہیں, مگر میں چاہوں گا کہ اختتامی کلمات میں دوبارہ سے آپ کی اس پہ رائے لی جائے. اگر میں پچھلے 1400 سال کی مسلمانوں کی تاریخ کے حوالے سے یہ آپ سے سوال کروں کہ ویئر ڈڈ وی گو رانگ, سب سے بڑی ہم سے غلطی کیا ہوئی جس کی وجہ سے آج مسلمان جو ہیں اور مسلمان ملک جو ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ ملک بڑا امیر ہو تیل کی وجہ سے, مگر بیسکلی ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں تہذیب کی دوڑ میں, معیشت کی دوڑ میں, سیاست کی دوڑ میں, دنیا کی دوڑ میں. ہم بہت بیکورڈ کنٹریز میں ہمارا شمار ہوتا ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے بھی دیکھیں, انوینشنز کے حوالے سے, حالانکہ ایک وقت وہ تھا کہ جب اگر کوئی سائنس پڑھنا چاہتا تھا, فلسفہ پڑھنا چاہتا تھا, تو اس کو عربی پڑھنی پڑتی تھی, عربی سیکھنی پڑتی تھی فلسفی سیکھنے کے لیے.
اور ابن رشد نے کس طرح سے ارسطو کو دوبارہ متعارف کرایا, ابن سینا نے کس طرح میڈیسن, ابن عربی الگوریدم لفظ جو ہے الخوارزمی وہ الگوریدم بن گیا, اور آرٹ پوری آپ کی کمپیوٹر اور سائنس ساری اس کے اوپر ہے. اور دیکھیں گوروں کو سلام ہے, وہ آرٹ بھی اپنا بابا اسی کو مانتے ہیں الخوارزمی کو, اور نام پورا لیتے ہیں محمد کے ساتھ. ہاں انہیں کوئی آر نہیں ہے یہ بات ماننے میں کہ انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے, الجبرا انہوں نے دیا ہے جس کے اوپر پوری کی پوری پورا نیومیرک سسٹم مسلمانوں سے لیا. آئی سائٹ کے حوالے سے ابن ہشم کی جو کمال قسم کی جو تحقیق تھی, پن ہول کیمرہ بنانا, مطلب اٹس انکریڈیبل. مگر آج بالکل وہ نظر نہیں آتا. ویئر ڈڈ وی گو رانگ؟ ہم سے غلطی کیا ہوئی؟ کون وہ لوگ ہیں, یا کون سا وہ طبقہ ہے, یا کیا کون سی وہ سوچ ہے, یا کون سی وہ قوت ہے, یا کیا ہم سے غلطی ہوئی جس کی وجہ سے ہمیں یہ ذلت دیکھنی پڑ رہی ہے, اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ ٹھیک کرنے کے لیے تو ایجوکیشن کو عام کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے ہم نے یہ ساری عزت کمائی تھی. غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہمارے جو مسلمان حکمران تھے اس وقت ان کے زیر سرپرستی گریکس کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئیں, اور انہوں نے یونیورسٹیز کو بجٹ دیے, اور یونیورسٹیز کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ یہ ساری تعلیم بھی سکھائی جاتی تھی, بلکہ ساری انوینشنز ہوئیں. چاہے وہ عباسیوں کو آپ دیکھ لیں, زیادہ تو انہی کے دور کے اندر یہ ساری ہوا. آپ دیکھیں یہ زمین کا سرکمفرنس پہلی دفعہ ایک مسلمان نے جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا تھا. آلموسٹ اس وقت 37,000 کلومیٹر اس نے کیا, اور اب یہ 40,000 کلومیٹر ہے اپروکسیمیٹلی جو اس نے کیا. پہلے گریک نے بھی کیا تھا, پھر مسلمانوں نے کیا. اچھا, اب اس سے یہ آپ اندازہ لگائیں کہ کرسچنس جن کے اندر یہ کانسیپٹ تھا کہ زمین چوکور ہے, ٹھیک ہے, اور ہاں فلیٹ ہے, اور مسلمان سرکمفرنس کیلکولیٹ کر رہے تھے, اور وقت کے حکمران نے اسے انعام بھی دیا, اور اگر وہ اسلام کے خلاف ہوتی بات تو وہ اسے قتل کرواتے ہیں. اس کا مطلب ہے اسلام میں یہ چیز نہیں تھی کہ زمین فلیٹ ہے. نان سائنٹیفک کبھی بھی یہ فنومینا اسلام کے اندر نہیں رہا, جس طرح کہ پبلک کے اندر مشہور ہے. بعض علماء نے پھر اس قسم کے فتوے دیے جس کی وجہ سے مسئلہ خراب ہوا, زمین ساکن ہے اور اس قسم کے. باقی یہ سب کچھ ہوا جب مسلمانوں نے اپنی حکومت لوز کرنی شروع کی اور یہ غلامی کے دور میں گئے ہیں. پھر انہوں نے اپنے آپ کو دین بچانے کے چکر میں اپنے آپ کو صرف دین تک محدود کر لیا. یہ مدارس بھی جو بنے ہیں نا وہ اسی وجہ سے ہی بنے. ذرا میں اس پہ قطع کلامی کروں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ غلامی کے دور میں گئے, کس پیریڈ آف ہسٹری کی بات؟ ظاہر ہے کہ یہ پہلا تو آپ دیکھیں نا, اسپین جب ان کے ہاتھ سے چھنا, اس کے بعد پھر جب منگولز آئے. جی منگولز آئے, ٹرننگ پوائنٹ وہ تھا. وہ بھی کوئی علم دوست تو نہیں تھے نا, انہوں نے کتابوں کے ساتھ کیا کچھ کیا, علم دشمن تھے. کتابیں تک انہوں نے دجلہ میں اور فرات میں, اور پھر دیکھیں جو علم دوست لوگ ہیں انہوں نے اس وقت بھی جو کتابیں انہیں ملی, آج بھی آپ کو گورنروں کی لائبریریز میں ایسی کتابیں ملیں گی, قرآن کے کئی نسخے ملیں گے اس زمانے کے. تو یہ منگولز جو ہے نا یہ ہمارے اوپر ایک اس اعتبار سے نازل ہوئے, اور اس میں ظاہر مسلمانوں کی بھی اپنی غلطی تھی, پولیٹیکل سسٹم کا فیلئر بھی تھا. اصل چیز یہی ہے نا جی, لوگ اس کو دیکھیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. چنگیز آ گیا نا جی. تو پولیٹیکل سسٹم جب آپ کا ٹوٹتا ہے, ہم اسی لیے دیکھیں ہم ان حکومتوں کو مسلمان حکومتیں مانتے ہیں, اسلامی حکومتیں نہیں مانتے, بنو امیہ کو, بنو عباس کو, یا سلطنت عثمانیہ کو. لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ ہم ان کی یہ خوبی مانتے ہیں کہ کم از کم مسلمانوں کے اوپر ایک شیلٹر تو تھا نا. اس شیلٹر کی وجہ سے ہم بھی اس کا رونا روتے ہیں. اس میں بڑا گرو کیا, بہت گرو کیا. ہاں شیلٹر تو تھا نا, تو وہ شیلٹر بھی ہم سے جب چھن گیا پھر ہمیں اپنے دین کی فکر پڑ گئی. ظاہر ہے کہ جب وہ دوسرے لوگ آئے اس وقت تو ہمارے اوپر منگولز آئے, اور پھر کلونیل پاورز آئیں, اور پھر صلیبی جنگیں. تو کرسچینٹی اس وقت تو آپ کو پتا ہے وہ پاپائیت اور یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. ویٹیکن سٹی تو بعد میں بنا ہے نا, اور پہلے انگریزوں کا ہمارے اوپر حملہ کرنا یہ تھا کہ ان کے دین کی بھی الغار. پھر ہم اپنے دین کے بچانے کے چکر میں پڑ گئے, اور وہ دوسرے معاملات ہم سے اوور لک ہو گئے. پھر آہستہ 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 پھر چونکہ کسٹوڈین گورے بن گئے ان چیزوں کے, پھر یہ بھی ایک سوچ آئی مسلمانوں کے اندر کہ سائنس کی تعلیم شاید اینٹی ریلیجس کوئی تعلیم ہے. یہ بھی آیا. یہ تو سر سید احمد خان نے آ کے لوگوں کو تھوڑا بہت سمجھایا, اور پھر بعد میں ڈاکٹر اقبال بھی جب پڑھ کے آئے, اور یہ ایجوکیشن کی گریٹنس ہے, بہت بڑی گریٹنس ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, آپ تو خیر مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے, ڈاکٹر اقبال نے جو کچھ لرن کیا ہے وہ اس نے کسی دینی درسگاہ سے تو نہیں کیا, اس نے جرمنی میں جا کے ان فلاسفر سے ہی سب کچھ, اور پھر اس نے جس طریقے سے اس کو ایک ریلیٹ کیا اور اپنے سارے معاملات رکھے. لوگوں کو, ان لوگوں کا تو نہیں پتا جن سے وہ پڑھے ہوئے ہیں یا جن کی کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں, لوگ ڈاکٹر اقبال کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں. ڈاکٹر اقبال جرمنی کا فلسفہ اور وہاں پہ جو تعلیم تھی اس کی آؤٹ پٹ ہے. صحیح بات ہے. مارکس کو پڑھا, جی سب کو پڑھا. کلیم بے تجلی, مسیح بن سلیب, نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب کا بڑا فیمس فارسی کا. تو سوری اب میں نے انٹرپٹ کیا. ہاں جی, تو یہ اصل میں یہ ہوا جب ہمارا پولیٹیکل سسٹم کولیپس کر گیا, اور ہمارے اوپر جو حملہ آور تھے وہ بھی ایک مذہب لے کے آئے ہوئے تھے, دین لے کے آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں اپنا دین پھر بچانے کے لیے یہ مدارس ڈیفینسو ہو گئے. اور یہ جو مدارس بنے ہیں یہ کوئی بری کاز سے نہیں بنے, اگرچہ میں مدارس سسٹم کے بارے میں ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہوں, لیکن یہ اپنے زمانے میں انہوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ معاملہ کیا, لیکن پھر غلو ہو گیا نا اس میں آگے وہ اس کو ڈیولپ نہیں کر سکے.
इवन सल्तनत उस्मानिया इतनी बड़ी अंपायर थी, वो भी उस तरीके से उस मामले को आगे लेके नहीं चल सके, लेकिन उन्होंने डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने कस्टंतीनिया को फतह किया था, जो इस्तांबुल है, तो वो एक क्रिश्चियन था जिससे उन्होंने तोप बनवाई थी, वो आज उन्होंने ड्रामा बनाया। हाँ, उस इंजीनियर को हायर किया है, इंजीनियर थी, याद रखना वो भी इंजीनियर थी, वो क्रिश्चियन इंजीनियर था जिसने बड़ी तोप, दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई थी, जो देख लें कि वो कस्टंतीनिया जो पिछले हजारों साल से जिसको ना साबा फतह कर सके, ना ताबईन, ना तबा ताबईन, ना बनु उमय्या, ना बनु अब्बास, वो सल्तनत उस्मानिया ने एक इंजीनियर की तोप से उसे गिराया। वो देखें जी, हमें भी अब इसका इधर ही मैं ऐड करना चाहूंगा कि आज शायद जो सल्तनतें हैं, अच्छा, जिसकी नतीजे में मुख्तलिफ फिरके पैदा हुए और जिसके नतीजे में आपस में फिरका बंदी और फिर फिरका वारियत पैदा हुई, इस सब मामले को, इस फितना तकफीर को तोड़ने के लिए शायद आज भी हमें एक इंजीनियर की ही जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत कुछ सीखा और आइंदा भी सीखते रहेंगे। आप अपनी सेहत का ना सिर्फ मगर अपनी सिक्योरिटी का भी प्लीज ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आप जानते ही हैं कि जो सोच आप फैला रहे हैं, जो तकफीर का फलसफा, आप तो फलसफा तो उसको नहीं कहना चाहिए, फितना जो आप तोड़ रहे हैं, तो वो अपनी अपनी चीज़ें कायम रखना चाहते हैं। इसके लिए मुझे डर है कि वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो पहले भी उन्होंने कोशिश की है, मगर आप जो है अल्लाह की बरकत से उनकी जद में नहीं आए, बचे रहे, और आइंदा भी हम आपके लिए दुआ करते हैं। हम भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ से होके जाने के बाद आपने भी अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना, क्योंकि अब आपको भी लोग सीरियस लेंगे। देखिए, हम तो पहले सुन रहे हैं, आपकी जो वीडियोस मुझसे मुलाकात से पहले की रिकॉर्डेड है ना जी, अब अगर मजहबी तबका वो देखेगा ना तो उन्हें नजर आएगा कि शायद ये शुरू से ही गुमराह था। और ये कुरान में भी ऐसे आया कि जब फिरौन ने जादूगरों को इकट्ठा किया ना, उनके साथ पूरा मामला तय किए कि क्या होगा, उसने कहा मैं तुम्हें इनाम दूंगा, वजारतें दूंगा। अल्टीमेटली जादूगरों ने जब देखा कि ये तो जादू नहीं है जो कुछ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया, क्योंकि हम तो नजरों का धोखा कर रहे थे, उनके आसान है ये रस्सियां जो कि सीम्स लाइक स्नेक था, वो एक्चुअली नहीं थे, वो खा गई। तो वो जादूगर सजदे में गिर पड़े, उन्होंने कहा कि ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने वाली चीज है, ये नजर का धोखा नहीं है। सबसे पहले जादूगर ईमान लेके आए, और फिरौन ने उस पर जुमला बोला था, ये तुम्हारा ही बड़ा था मूसा, तुम इसी के ही शागिर्द हो, मेरे सामने तो लोगों ने ड्रामाबाजी की है। ये पहले से ही जो है ना, ये जो जादूगर है, हालांकि उन बेचारों को पता ही नहीं था मूसा अलैहिस्सलाम का। तो इसके बाद ये कहेंगे कि ये डॉक्टर तैमूर साहब और ये इंजीनियर साहब पहले ही डॉक्टर तैमूर से मुतासिर थे, और डॉक्टर साहब पहले इंजीनियर साहब से मुतासिर थे, ये बाद में पता चला है। हालांकि मेरी और आपकी पहली मुलाकात है, ठीक है। इसके बाद आप पुरानी वीडियोस भी आपकी जो है ना, उसमें भी लोग देखेंगे, लेकिन हमने इसी की परवाह नहीं करनी, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग होने चाहिए जो किसी की परवाह ना करें और सही बात लोगों को बताएं। पहली मुलाकात है, मगर जी उम्मीद करता हूं कि आखिरी नहीं होगी, इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।